مفتی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جائیداد میں سے بہن کو حصہ نہ دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ شریعت مطہرہ کے احکامات کو اگر دیکھتے ہیں تو جس طرح شریعت نے کسی بیٹے کو اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد وارث ٹھہرایا ہے تو اسی طرح شریعت مطہرہ نے عورتوں کو بھی وارث ٹھہرایا ہے اپنے ماں باپ کے ترکے میں۔ قرآن پاک میں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون کہ مردوں کے لیے ہے ان اموال میں سے حصہ کہ جو ان کے والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر چلے گئے۔ اگلا جو جزء وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے ان اموال میں سے کہ جو ان کے والدین اور رشتہ دار مال چھوڑ کر چلے گئے۔ تو جس طرح مرد کو شریعت مطہرہ نے وارث قرار دیا ہے میت کا جیسے والدین کے ترکے میں، تو ایسی عورت کو بھی وارث قرار دیا ہے۔ البتہ بیٹے اور بیٹی کے حصے میں شریعت نے فرق رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین کہ لڑکے کے لیے ہے دو لڑکیوں کے حصے کے برابر۔ اگر کسی نے مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے چھوڑے ہیں اور اس کا ایک بیٹا ہے اور 3 بیٹیاں ہیں، تو اب یہ 5 لاکھ کو ہم اس طرح ڈیوائڈ کریں گے کہ لڑکے کو لڑکی سے ڈبل ملے، تو وہ صورت کیا بنے گی کہ 2 لاکھ روپے لڑکے کے ہو گئے، باقی 3 لاکھ روپے بچے، تو 1 لاکھ روپے یہ 3 بیٹیوں میں سے ہر ایک کے لیے ہو جائے گا، تو بیٹے کو بیٹی سے ڈبل مل گیا۔ تو وراثت میں لڑکے کا بھی حق ہے، لڑکی کا بھی حق ہے۔ اب کوئی بھی وارث چاہے لڑکا ہو، اگر وہ اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دے رہا، یہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہنیں وراثت پہ قابض ہو جاتی ہیں، وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو وراثت کا مال نہیں دے رہی ہوتی، تو جو بھی شخص وراثت کا مال ناحق قبضے میں رکھے گا اور کسی بھی وارث کو محروم کرے گا، حد سے تجاوز کرے گا، ان حدود اللہ سے آگے تجاوز کر جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عذاب نار کی وعید سنائی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دیگر مسلمان جو ورثہ ہیں ان کے حقوق ان کو ادا کریں۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ جو کسی کی بالش بھر زمین پر ناجائز قبضہ کرے گا تو کل بروز قیامت وہ زمین بھر 7 زمین تک وہ جتنا اس نے قبضہ کیا ہوگا یہ ساری زمین کل بروز قیامت اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دی جائے گی۔ تو لہذا ہم اپنے سر پر دنیاوی اعتبار سے کوئی 5-10 کلو کا وزن بھی اپنے سر پر اپنے کندھے پر زیادہ دیر تک نہیں اٹھا سکتے، تو 7 زمین تک وہ حصہ جتنے پہ قبضہ کیا ہوگا وہ کیسے اٹھا پائیں گے؟ تو لہذا جو ورثہ ہیں ان کا حق جو ان کا بنتا ہے وہ پورا حق ادا کریں، کیونکہ آپ بھی حصہ وراثت میں اپنے والدین کے پورا حصہ لینا چاہتے ہیں، تو دوسرے کو اس کا حصہ پورا کیوں نہیں دیتے؟ تو جو بھائی ایسا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور اپنی بہنوں کا ترکہ نہ دینے کی صورت میں جو دل دکھایا ہے ان سے معافی بھی طلب کریں اور ان کا جتنا واجبی حق ہے وہ ان کو ادا کریں۔